اللهم اقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات پڑھ دیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تو ذکر کیجئے. ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. لأنہ ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد ہماری قبولیت نماز کے لیے کچھ اذکار بیان ہوئے ہیں. یوں تو بہت اذکار بیان ہوئے ہیں لیکن جلدی آغاز مجلس میں چند اذکار میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. قبولیت نماز الگ ہے، صحت نماز الگ ہے. یعنی آپ نے نماز پڑھ لی، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہ قبول ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے یا قبول نہیں ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے. تو اس کے لیے اذکار ہیں جو معصومین کے ارشادات کی روشنی میں جو تعقیبات ہیں. تو پہلا ذکر ہے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. دوسرا ذکر ہے آیت الکرسی. یہ بھی سپورٹ کرتا ہے قبولیت نماز کے لیے. تیسرا ذکر ہے توجہ کہ آپ کی کتنی توجہ ہے. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی اس میں توجہ کتنی ہے. بھائی دماغ کہیں اور ہے. اور اس سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ جتنی انسان کی توجہ نماز میں ہوتی ہے اللہ اتنی ہی قبول کرتا ہے.
یعنی آپ کی 50% توجہ ہے، 50% آپ کا دماغ مارکیٹ میں اور گھر کے امور زندگی میں اور دوسری چیزوں میں الجھا ہوا ہے، تو 50% آپ کی نماز قبول ہے، 50% آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ تو جتنا اقبال ہے، جتنا توجہ ہے، اتنی قبول ہے۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع، یعنی آپ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، معنی بھی آپ کے ذہن میں آتے جا رہے ہیں، اور آپ سبحان رب العظیم و بحمدہ، تو اللہ کی عظمت آپ کے ذہن میں ہے۔ تو یہ اذکار ہیں۔ ایک اذکار ہے کہ جو دعا ہے، دعائیں قبولیت نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی ھذہ الصلاۃ صلیتھا علی حاجۃ منک الیہا ولا رغبۃ منک فیہا الا تعظیما وطاعتا واجابۃ لک الی ما امرتنی بہ، الہی ان کان فیہا خلل او نقص من نیتھا او قیامھا او قراءتھا او رکوعھا او سجودھا فلا تؤاخذنی وتفضل علی بالقبول والغفران۔ تو یہ بھی سپورٹ کرتی ہے۔ سب سے لاسٹ میں جو اہم چیز ہے کہ جو آپ نے توجہ رہی آپ کی، نہ ہی آپ کے مطلب یہ کہ آپ نے تسبیح زہرا تو بغیر، یہ حکم ہے کہ بغیر زانو تبدیل کیے ہوئے انسان کو تسبیح زہرا پڑھنی چاہیے، لیکن آپ کی توجہ بھی نہیں رہی ہے، آپ کا خشوع و خضوع بھی نہیں رہا ہے، تو اب کیا چیز ہے کہ جو مقبولیت نماز کے لیے اہم ہے، وہ ہے نافلہ نماز۔ اگر آپ نے نافلہ نماز پڑھ لی ہے اور آپ کی توجہ بالکل بھی نہیں تھی، تو اس کے لیے بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ پوری گارنٹی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں بچوں کو بتا دوں نافلہ نماز کیا ہے، کہ نافلہ نماز ہے صبح کی 2 رکعت واجب ہے، تو 2 رکعت صبح کی نماز سے پہلے نافلہ ہے۔ ظہر کی 8 رکعت نافلہ ہے، 4 رکعت واجب ہے۔ عصر کی 8 رکعت نافلہ ہے، 4 رکعت واجب ہے۔ مغرب کی 4 رکعت نافلہ ہے، 3 رکعت واجب ہے۔ عشاء کی اگر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو 1 رکعت ہے، اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت ہے۔ یہ جو نافلہ ہے، توجہ ہے نا؟ تو انسان کو چاہیے کہ اس طرف متوجہ رہے، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سارے اعمال رد کر دیے گئے۔ تو بہت ذمہ داری اور بہت سوچنے اور ان مجلسوں کا طفیل ہے۔ جناب قاسم کے صدقے میں یہ بہترین چیزیں اور یہ ثواب جاریہ اور یہ اذکار آپ کی خدمت میں نے پیش کیے، مگر کیونکہ آج ہمیں اس شہزادے ہی کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یوں تو امام حسن کے 3 بیٹے معرکہ کربلا میں تھے، 3 بیٹے کربلا میں موجود تھے۔ عبداللہ ابن حسن مثنیٰ، جنہیں حسن ثانی بھی کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام حسن تھا، اس لیے ان کو حسن مثنیٰ کہتے ہیں، اور تیسرے جناب قاسم سلام اللہ علیہ۔ تو 3 بیٹے، پہلے بیٹے جو شہید ہوئے ہیں تو یہ تو اس وقت جناب عبداللہ اس وقت شہید ہو گئے ہیں کہ جب امام حسین، اس وقت سب سے آخر میں کہ جب امام حسین بھی شہید ہو چکے اور شمر سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ خیمے سے دوڑتے ہوئے نکلے اور کہا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ یہ گستاخی نہ ہونے دوں گا۔ تو اس نے، کسی نے ان پہ وار کیا، اور جب وار کیا تو ان کا ہاتھ کٹا تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا ابھی امام حسین کے جسم میں روح باقی ہے، کہا چچا میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ تو امام حسین نے ان کی طرف دیکھا اور اپنے کلیجے سے اپنے اشارہ کیا کہ میرے سینے پر آ جائیں، وہیں پہ کسی نے تیر مار کر ان کو شہید کر دیا۔ جناب امام حسن کے دوسرے بیٹے حسن مثنیٰ جو زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش تو ہو گئے تھے، لیکن قف عنصری سے روح پرواز نہیں کر گئی تھی۔ تو بعد معرکہ طف جب شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے تو یزید ہی کی فوج کے ایک آدمی نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد سے کہ اگر تو اجازت دے تو میں ابھی ایک شہید میں ایک یعنی جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں ان کو میں لے جاؤں اگر تیری اجازت ہو، کیونکہ وہ قبیلہ جناب ام فروہ کے قبیلے سے اور ان کے رشتہ داروں سے منسلک تھا اس کا خاندان۔
تو اس نے کہا کہ میں لے جاؤں، تو بہت زیادہ اصرار کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اجازت دے دی، اور روایت کہتی کہ یہ لے کے چلے گئے اور پھر ان کی علاج کیا اور وہ صحیح ہو گئے۔ تو جو حسنی سادات ہیں آج دنیا میں جہاں بھی کوئی حسنی سادات ہے وہ حسن مثنیٰ کی اولاد ہے۔ تیسرے شہید کے جن کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے وہ ہے جناب قاسم، جلیل القدر جناب قاسم۔ کیسا مرتبہ کہ چھوٹے سے سن میں، دیکھیے سن 51 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، سن 61 ہجری میں معرکہ کربلا ہے، تو کوئی بھی اولاد امام حسن کی 10 سال سے کم نہیں ہے، 3 بیٹے ہیں۔ تو جناب قاسم کے لیے روایت ملتی ہے کہ جناب قاسم کا سن 13 سال کا تھا جب کربلا میں جناب قاسم کی عمر 13 سال کی، ساری روایتوں نے زیادہ تر جتنی بھی روایتیں ہیں اس میں جناب قاسم کی عمر 13 سال کی ہے۔ جب امام حسین کے سارے انصار شہید ہو گئے تو امام حسین نے آواز دی اور ایک نعرہ اور ایک آہ سرد بھر کے کہا، وا قلت ناصرنا، ہائے میرے مددگاروں کی قلت، وا قلت معین یعیننا، ہائے میرے مدد کرنے والوں کی قلت۔ تو بنی ہاشم کے جوان اور بچے سب نکل پڑے، آقا ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کیوں ایسے جملے کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے سارے انصار شہید ہو گئے اور اب کیا وقت آ گیا کہ میری گود کے پالے بھی میدان کارزار میں جائیں گے۔ تو لو عزادارو، جناب مسلم ابن عقیل کی اولاد میدان کارزار میں جا کے شہید ہو گئی، جعفر طیار کی اولاد میدان کارزار میں جا کے شہید ہو گئی۔ اب ایک خوبصورت سا نوجوان تڑپ کر باہر نکلا، چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ جس کی ماں نے پوری رات شب عاشور اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کل کوئی کوتاہی ہوئی تو دنیا یہی کہے گی حسن کا لال تو بہت بہادر تھا لیکن یہ ماں کے دودھ کا سبب تھا جو یہ کوتاہی ہوئی ہے، میرے لال یاد رکھ لینا، چچا جان پہ اپنی جان کو نثار کر دینا۔ یہ حسن کا لال امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ امام حسین نے کہا بیٹا تمہارے لیے تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم ہی کافی ہے، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ امام حسن اجازت نہیں دیتے، جناب خیمے میں آتے ہیں، ام فروا کہتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہا چچا نے اجازت نہیں دی۔ کہا میرے لال چچا کیوں تمہیں اجازت نہیں دے رہے؟ کہا اماں میں نے بہت اصرار کیا۔ کہا بیٹا دوبارہ جاؤ اور چچا سے کہو کہ چچا سب جا رہے ہیں، سب کو اجازت دے رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دے دو۔ پھر آئے، کہا چچا جان مجھے اجازت دے دو۔ کہا بیٹا تم اپنی ماں کا خیال رکھو۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، اماں ہی کی تو خواہش ہے کہ میں جلد سے جلد میدان میں جاؤں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ تو ایک مرتبہ جب زیادہ اصرار کرنے کے بعد بھی امام حسین نے اجازت نہیں دی تو ایک مرتبہ تجسس بڑا جناب قاسم کا اور کہتے کیا چچا شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین نے جب یہ جملے سنے تو کہا اے قاسم شہیدوں میں تو تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے، بس اتنا سننا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب قاسم اپنا ماجرا بھول گئے، اپنی اجازت لینی بھول گئے اور ایک مرتبہ گیس کے عالم میں کھڑے ہوئے، ارے کیا یہ فوجیں بے حیا خیموں میں آ جائے گی؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جیسے ہی ایک مرتبہ جناب قاسم نے یہ کہا، امام حسین نے کہا نہیں میرے لال میں مقتل میں جاؤں گا پانی طلب کرنے کے لیے اور تیسرا شعبہ علی اصغر کے لگے گا۔ بس ایک مرتبہ جناب قاسم غش کھا کر زمین پر گرے اور ایک مرتبہ جب غش کھا کر زمین پر گرے تو حسین بھی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ پانی تو نہ تھا کہ جو کوئی بیدار کرتا، زینب و عباس نے آنسو چھڑک کے دونوں کو بیدار کیا۔ عزادارو مگر امام حسین نے اجازت نہیں دی، کہا میرے لال میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا،
میرے لال، میری خواہش تو یہ تھی کہ تمہارے سر پہ سیرا دیکھتا، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر ماں کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بیٹا تو ماں ڈوریاں بھی دیتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے چاند سی دلہن گھر میں لے کے آؤں گی۔ کوئی بھی ماں ہو بچپن سے ہی تانے بانے بننا شروع کر دیتی ہے، ڈوریاں دیتی ہے، پیار کرتی ہے، اور پیار کرتے میں یہی اس کی تمنا اور یہی اس کی خواہش رہتی ہے میرا بیٹا جوان ہو، چاند سی دلہن گھر میں لے کے آؤں۔ مگر یہاں تو معاملہ عجیب ہے عزادارو، ایک مرتبہ پھر سر کو جھکائے ہوئے خیمے میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ماں نے کہا میرے لال، تمہارے بازو پہ ایک تعویذ بھی تو ہے جو تمہارے بابا نے باندھا تھا، اس میں تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اب جو تعویذ کو کھولا تو دیکھا جناب قاسم نے ایک خیمے کی تناب سے سر ٹیک لگا کے اس تعویذ کو پڑھنے لگے، اور ایک مرتبہ تعویذ پڑھتے پڑھتے فرتے مسرت سے اچھل پڑے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میرے لال کیا ہوا کہ تم اتنے خوش ہو رہے ہو؟ کہا اماں، بابا نے مجھے اجازت دی ہے، بابا نے کہا ہے میرے لال قاسم، جب کربلا میں میرا بھائی دشمنوں میں گر جائے تو اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا، میرے بھیا پہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اماں، اس سے زیادہ مشکل کا وقت اور کون سا ہوگا؟ آئے، اس تحریر کو لے کر آئے، اور ایک مرتبہ آنے کے بعد امام حسین کے ہاتھوں میں وہ تحریر دے دی، اور کہا، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھیا کا زمانہ یاد آ گیا، کبھی بوسہ دیتے ہیں، کبھی تحریر کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، ہائے غربت حسین کے گود کے پالے اس طریقے سے اس نے جہاد مانگ رہے ہیں۔ حسین گریا کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تحریر پڑھتے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں قاسم اب میں تمہیں کیسے روکوں، تمہیں تو میرے بھی امام کی اجازت مل چکی ہے۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ ام فروا آئیں، اور آنے کے بعد اپنے لال امام حسین سے کہا کہ مولا اب آپ نے بھی اجازت دے دی ہے، مگر کچھ دیر کے لیے میں قاسم کو خیمے میں لے کے جاتی ہوں۔ خیمے میں لے کے گئیں، اور ایک مرتبہ ایک صندوق کو کھولا، امام حسن کا عمامہ نکالا، قاسم کے سر پہ رکھا، لباس پہنایا، امام حسن کا لباس پہنایا قاسم کو، اور ایک مرتبہ سجا کے اپنے نوشاہ کو امام کی خدمت میں لے کر آ گئیں، اور امام کی خدمت میں لائیں، اور امام نے زرہ نہیں پہنائی جناب قاسم کو، اور جو کرتا تھا اس کو بھی سامنے سے چاک کر دیا۔ اب قاسم چلے، اور روایت کہتی ہے کہ میدان کارزار کی طرح قاسم اس طریقے سے تیزی سے جا رہے تھے کہ سینہ کھلا ہوا تھا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، کہ دشمن کی فوجوں نے دیکھ کے کہا دیکھو کتنا خوبصورت بچہ آیا ہوا ہے۔ اور جب اس سے پہلے کہ جناب قاسم میدان میں رخصت ہوتے، روایت کے جملے ہیں کہ جناب عباس نے گود میں لے کر جناب قاسم کو سوار کیا ہے، اور رکاب تک پیر نہیں پہنچے تو تسموں کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ عزادارو جناب قاسم میدان میں پہنچے، اور ایک نعرہ مارا، حل من مبارز، تم میں سے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو پہلوان مقابلے میں آنا شروع ہو گئے۔ جو پہلوان آتا تھا قاسم کے مقابلے میں، قاسم اسے کاٹ کے رکھ دیتے تھے، فنار کرتے رہتے تھے، کتنے پہلوانوں کو فنار کیا۔ پھر ایک مرتبہ ارزق شامی اس سے کہا کہ تو جا، کہا میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں؟ روایت کہتی کہ ارزق شامی 4000 لوگوں کے اوپر بھاری پڑتا تھا، اتنا بہادر پہلوان۔ اس نے کہا میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا، میرے بیٹے بھی تو پہلوان ہیں۔ اپنے ایک بیٹے کو کہا کہ تو جا، 4 بیٹے، وہ گیا، جناب قاسم نے فنار کیا، دوسرا گیا وہ بھی قتل ہوا، تیسرا گیا وہ بھی قتل ہوا، چوتھا گیا وہ بھی قتل ہوا۔ اب ذرا سوچو کہ ارزق
کا غصہ کس بلندی پر ہوگا. اب اس نے اجازت نہیں مانگی بلکہ ایک مرتبہ جناب قاسم کے مقابلے میں خود آ گیا. ادھر وہ امام جناب قاسم کے مقابلے میں آیا. در خیمہ پر یہ منظر امام حسین میدان میں امام حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں. امام حسین کی نگاہیں قاسم پر، فضہ در خیمہ پر، بیبیاں خیمے میں. ایک مرتبہ امام حسین کا چہرہ متغیر ہوا، فضہ کا چہرہ در خیمہ پر متغیر ہوا. بیبیاں پریشان ہوئی خیمے میں. ماں نے کہا فضہ خیر تو ہے؟ کہا زینب نے بھی کہا کہ فضہ خیر تو ہے. کہا امام کا چہرہ متغیر ہے. جناب زینب آئیں اور کہا میرے ماجائے کو بلاؤ. امام حسین آئے. بھیا خیر تو ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں متغیر ہوا؟ کہا بہن ایک نامی گرامی پہلوان میرے قاسم کے مقابلے میں آیا ہے، وہ سیراب ہے، وہ کھائے پیے ہے. میرا قاسم 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا ہے. کہا بھابھی سے کہو کہ قاسم کے لیے دعا کریں. ماں کی دعا اولاد کے حق میں زیادہ جلد قبول ہوتی ہے. میں فروا نے دعا کی. ادھر جناب قاسم نے بھی اس کو فنار کیا. میر انیس نے یوں نہیں لکھا. میر انیس کہتے ہیں کہ کس شان سے حسن کا حسین جمی لڑا، گھر گھر کے فوج میں حسن خشمگی لڑا، 2 دن کی بھوک پیاس میں وہ مہجبی لڑا، جلوے دکھا دیے اسد کردگار کو مقتل میں سوئے. جلوے دکھا دیے اسد کردگار کے مقتل میں سوئے ارزق شامی کو مار کے. کسی نے کہا جب ارزق شامی قتل ہو گیا تو اب سر سعد نے کہا کہ اب چاروں طرف سے اس پر ٹوٹ پڑو، حملہ کرو. ارے تم جانتے نہیں ہو یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، یہ بنی ہاشم کے مجاہد ہیں، ان پر ایک ایک کر کے قابو نہیں پایا جا سکتا، سب ٹوٹ کے حملہ کرو. تو پوری فوج نے جب ٹوٹ کے قاسم پر حملہ کیا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے بھالا مارا، اور ایک مرتبہ قاسم پر وار جب ہونے لگے تو عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا. کہا میرے لال، کہ ایک مرتبہ کہا کہ قاسم فوج اشقیاء میں گھر چکا ہے، دیکھو تم عباس تم اس طرف سے حملہ کرو، میں اس طرف سے حملہ کرتا ہوں. ایک شقی نے قاسم کے سر پہ تلوار لگائی، قاسم ٹکرا کے زمین پر گرے. ادھر سے عباس نے حملہ کیا، ادھر سے حسین نے حملہ کیا، بیچ میں قاسم. ادھر کی فوج ہے ادھر ہوئی، ادھر کی فوج ہے ادھر ہوئی. قاسم زندگی میں پامال ہو گیا. اور ایک مرتبہ جب دور چھٹی اور فوج اشقیاء دور بھاگی، حسین قاسم کے سرانے آئے، دیکھا قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، قاسم زمین پر بکھر چکا ہے. حسین نے کہا اے میرے لال قاسم، تو نے مجھے مدد کو پکارا، تیرا چچا تجھ سے شرمندہ کہ ان وقت آ کر تیری مدد نہ کر سکا. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے یہ حسیر منگائی یا اپنی ردا پھیلا کر قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا. ارے یہ پہلا شہید ہے کہ جس نے حسین کے غم میں ایسا ساتھ دیا ہے، یہ پہلا وہ شہید ہے. دیکھیں جب امام حسین کا لاشا پامال ہوا تو سب کے لاشیں اٹھا لیے گئے تھے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا لیا گیا تھا. جناب علی اکبر کے ننیال والوں نے جناب علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا لیا تھا. جو لاشا پامال ہوا وہ حسین کا لاشا پامال ہوا. یا تو حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا لاشا پامال ہوا. جس غم میں اور اس مصیبت میں حسین کا اگر ساتھ دیا تو قاسم نے دیا، مگر ایک فرق تھا، حسین کا لاشا اس وقت پامال ہوا کہ جب روح قفے انصری سے پرواز کر چکی تھی، مگر آئے قاسم
اس وقت پامال ہوا کہ جب لاش خطے اسری سے پرواز نہیں کر گئی تھی، زندگی میں قاسم پامال ہو گئے۔ حسین نے لاش کو اٹھایا، گٹری کو لے کے چلے، خیمے میں پہنچے۔ ایک مرتبہ ادھر بیویوں میں انتظار ہے، سب کو معلوم ہو گیا قاسم شہید ہو گئے۔ سب جانتے ہیں کہ اب لاش آتا ہوگا، مگر عزادارو جیسے اونو محمد کی لاشیں آئی، جیسے عبداللہ کی لاش آئی، مگر ایک مرتبہ ام فروا نے کہا، ام فروا کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں، اپنے لال کی لاش کو ڈھونڈ رہی ہیں، لاش نہیں ملتی ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا سے کہا، مولا یا حسین کیا میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی کہ تم اس کا لاشا لے کر نہیں آئے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین نے ام فروا کو جواب نہیں دیا، جناب زینب سے کہا، اے زینب بھابھی سے کہو یہ گٹری قاسم کی لاش ہے۔ ماں نے ایک مرتبہ قاسم کی لاش پہ کہا، اے زینب اللہ نے میری قربانی کو سب سے زیادہ قبول کیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غریب کی لاج رکھ لی۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، وہاں قاسمہ کے نعرے تھے، وہاں محمد کی صدا۔ اللہ